الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہے ناہید انوری کا سلام قبول فرمائیے۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ آئیے آج کے جائزے کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جامع جم سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں سے۔ ایران کے خلاف نئی پابندیاں وضع نہ کی جائیں، امریکی کانگریس سے جان کیری کی اپیل۔ عراق میں دہشت گردانہ حملوں میں 27 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی۔ بوسٹن دھماکوں کے ذمہ داروں کی شناخت، پولیس سے جھڑپ میں ایک حملہ آور ہلاک۔ روزنامہ جامع جم نے اپنی سرخی ایران نے بعض مغربی ذرائع ابلاغ کے دعووں کو مسترد کر دیا کے ذیل میں لکھا ہے، ایران نے کہا ہے کہ تہران اور IAEA کے درمیان نئے دور کے مذاکرات سے متعلق مفاہمت کی رپورٹیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ پریس ٹی وی نے ایرانی مذاکرات کار وفد کے ایک قریبی ذریعے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ایران اور IAEA کے درمیان نئے دور کے مذاکرات سے متعلق رپورٹوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس ذریعے کے مطابق ان مذاکرات کے سلسلے میں ایک اجلاس میں غور ضرور کیا گیا، تاہم اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مفاہمت کی مغربی ذرائع ابلاغ کی خبر بالکل بے بنیاد ہے۔ اس سے قبل بعض مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے اس طرح کی رپورٹیں پیش کی جا رہی تھیں کہ ایران اور IAEA کے درمیان مئی میں نئے دور کے مذاکرات سے متعلق مفاہمت ہو گئی ہے۔ مزاحمت کے محاذ کی فتح عنوان کے تحت روزنامہ جامع جم نے ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔ وینیزویلا کے صدارتی انتخابات میں نکولس مادورو نے اپنے حریف کیپریلس کو شکست دے دی۔ انتخابات سے پہلے مختلف خبر رپورٹوں میں بھی اس بات کا اندیا دیا گیا تھا کہ وینیزویلا کے جہانی صدر ہیوگو شاویز کی جماعت کے امیدوار نکولس مادورو مغرب نواز امیدوار کیپریلس کو شکست دے دیں گے۔ مادورو نے اپنی انتخابی مہم میں اعلان کیا تھا کہ وہ شاویز کی پالیسیوں کو جاری رکھیں گے، جبکہ کیپریلس نے کہا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو شاویز کی پالیسیوں کو ختم کر دیں گے۔ وینیزویلا کے جہانی صدر ہیوگو شاویز 14 سال تک اقتدار میں رہے اور انہوں نے مختلف اصلاحات کے ذریعے ملک میں خصوصی شہرت پائی، جس کی وجہ سے ملک کے عوام انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ انہیں علاقائی ممالک میں امریکہ کا سب سے بڑا مخالف سمجھا جاتا تھا۔ مادورو کی کامیابی کو بولیواری انقلاب کی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے مادورو پر سنگین ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مختلف شعبوں، خاص کر اقتصادی شعبے میں بائیں بازو کے سربراہوں کے ساتھ مل کر شاویز کی پالیسیوں کو آگے بڑھائیں اور علاقے میں امریکی مداخلت کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس بات کے مد نظر کہ جہانی شاویز کو وینیزویلا اور علاقے میں مزاحمت کا مظہر سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ خیال بھی موجود تھا کہ ان کی موت کے ساتھ مزاحمت کا محاذ بھی ختم ہو جائے گا اور لاطینی امریکہ میں پھر سے ایک طرح کی سرمایہ داری کا راج قائم ہوگا۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وینیزویلا کے انتخابات نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ سامراج کے مقابلے میں مزاحمت کا نظریہ بعض افراد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اقوام کے ذہنوں میں جڑ پکڑ چکا ہے اور کچھ افراد کی موت سے اس نظریے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی نظریے کی بنا پر وینیزویلا کے عوام نے مادورو کو ووٹ دیا ہے، جو شاویز سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ دنیا مزاحمت کی ثقافت کا منبع ایران کے اسلامی انقلاب کے افکار و نظریات کو سمجھتی ہے، جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کے خطے میں بلکہ لاطینی امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بنابراین یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وینیزویلا کے صدارتی انتخابات کے نتائج نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایرانی قوم کی مزاحمت اور سیاسی استقامت کے عالمی پیغام کی ایک اور فتح رقم کی ہے۔
مزاحمت کے محاذ کی فتح، یہ عنوان تھا روزنامہ جامع جم سے انتخاب کیے گئے آج کے ایک مضمون کا۔ ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حسب معمول پروگرام کے سلسلے میں باری ہے ہندوستانی اخبارات کے جائزے کی، تو چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں موجود ہیں اطہر، خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے 2G اسپیکٹرم معاملے میں JPC کی رپورٹ افشا ہونے سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اس خبر کو سرخی دیتے ہوئے لکھا ہے، وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو کلین چٹ، 2G اسپیکٹرم الاٹمنٹ پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ میڈیا میں لیک ہونے پر اپوزیشن کا ہنگامہ۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں۔ عالمی معیشت کے لیے ہندوستان میں دروازے کھل رہے ہیں، چدمبرم۔ بغداد کے کیفے میں دھماکہ، 27 افراد ہلاک۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنے اداریے میں کلین چٹ سرکار کے لیے راحت کے عنوان سے لکھا ہے کہ بدنام زمانہ مواصلات گھپلے کی تفتیش کے سلسلے میں قائم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی ڈرافٹ رپورٹ میں وزیر اعظم منموہن سنگھ اور وزیر خزانہ پی چدمبرم کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ رپورٹ میں سابق وزیر مواصلات اے راجا کے کردار پر سوال اٹھایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے قوانین اور ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے اسپیکٹرم الاٹمنٹ کیا تھا اور اس کی معلومات وزیر اعظم کو نہیں دی تھی۔ اگرچہ اس رپورٹ کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے پاس ہونا ابھی باقی ہے، البتہ ڈرافٹ میں وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو کلین چٹ مل جانے سے یہ ضرور ثابت ہو گیا ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کو اس گھپلے میں برابر کا شریک قرار دینے کی جو کوشش ہو رہی تھی اس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تیار ڈرافٹ کے اہم نکات کا جائزہ لینے والے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور وزیر مالیات پی چدمبرم کو کلین چٹ مل جانے سے اپوزیشن کو سبکی ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کی پروپیگنڈا مہم کو بھی جھٹکا لگے گا۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر۔ قومی راجدھانی ایک بار پھر شرمسار، بچی کے ساتھ درندگی پر دہلی پھر مشتعل، متاثرہ کی حالت تشویشناک۔ اقبال نے ایرانی علماء اور شعراء سے استفادہ کیا۔ علامہ اقبال کی یوم وفات پر دہلی اردو اکادمی میں منعقدہ علامہ اقبال یادگاری خطبے میں پروفیسر شریف حسین قاسمی کا اظہار خیال۔ مئی میں IAEA اور ایران کے درمیان مذاکرات ہونے کی امید۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں موضوع گفتگو کے تحت شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے مارگریٹ تھیچر کی موت پر جشن کیوں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ کل میں نے اسی کالم میں برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کے بارے میں معروف صحافی کلدیپ نیر کے جملوں کو نقل کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مارگریٹ تھیچر اسلام سے خائف تھی۔ اس مضمون کے بین السطور میں یہ بات موجود تھی کہ جس طرح کمیونزم کے نظام کا خاتمہ کرنے میں اہل مغرب کو کامیابی ملی، اسی طرح اسلام کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے والی سابق برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کوئی اکیلی سیاستدان تو تھی نہیں جن کو ایسا لگتا ہوگا پوری برطانوی حکومت اور خفیہ ایجنسیاں اسی دشمنی میں مبتلا ہوں گی اور ان کی جانب سے ہر اس کام کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہوگی جس سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلے۔ سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات سے اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہو تو سلمان رشدی کو پناہ دے کر اس کو سر کا لقب دینا برطانیہ کے سیاستدانوں کا مذہبی فریضہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی توہین کریں، جو مسلمانوں کا دل دکھائیں اور ان کی آؤ بھگت کرنا اہل برطانیہ کا سماجی فریضہ ہے۔ مسلم ملکوں میں امریکہ کے ساتھ مل کر ریشہ دوانیاں کرنا بھی برطانیہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ مارگریٹ تھیچر میں اتنی ہمت تھی کہ اس نے کھل کر کلدیپ نیر سے کہہ دیا کہ مسلمانوں سے ان کی دشمنی ہے، لیکن امریکی صدر یا دوسرے مغربی لیڈر کھل کر یہ بات نہیں کہتے بلکہ اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ شاید برطانیہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی سابق وزیر اعظم کی موت پر مختلف شہروں میں جشن منایا گیا ہو۔ ویسے جشن تو مسلمانوں کو منانا چاہیے تھا کہ ایک اسلام دشمن عورت سے دنیا نے نجات پائی، لیکن خوش ہو رہے ہیں اہل برطانیہ، وہ بھی اپنی ہی سابق وزیر اعظم کی موت پر۔
थेचर एक ऐसी बदकिस्मत औरत बन गई जिनकी मौत पर कोई रोने वाला नहीं, बल्कि जश्न मनाने वाले लोग सड़कों पर रक्स व सुरूद की पार्टियां करते फिर रहे थे। और आइए नाजरीन, अब रुख करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा का और डालते हैं इसकी खास सुर्खियों पर एक नज़र। मुशर्रफ गिरफ्तार, पुलिस हेडक्वार्टर में पूछगछ। उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज किया जाए, मायावती बीएसपी सुप्रीमो की गवर्नर से मुलाकात। जापान में जलजले के ज़बरदस्त झटके। नाजरीन, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में हकीम सिराजुद्दीन हाशमी का एक मुरासला शाया हुआ है जिसका उन्वान है भुल्लर की सज़ा में तब्दीली का मामला। मुरासला निगाह लिखते हैं कि पंजाब के वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल भुल्लर की फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कराना चाहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। दोनों के दरमियान इस सिलसिले में जो भी बातचीत हुई है वो अहम होगी। अलबत्ता बज़ाहिर ये बात मान ली जाए कि अगर भुल्लर की फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए तो इस अमल से बरामद होने वाले नताइज कौमी सतह पर कैसे होंगे, इस पहलू पर सोचना ज़रूरी है। नाज़रीन, इसके साथ ही नई दिल्ली स्टूडियो से अखबारात का जायज़ा ख़त्म हुआ। इजाज़त दे, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया अतहर आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आइए प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल करते हैं ईरान से शाया होने वाले रोजनामा जमहूरी इस्लामी को। तो मुलाहिजा फरमाएं कुछ अहम सुर्खियां। यौम मुसल्लह अफवाज के मौके पर ईरान के जदीद आलात हर्ब और दिफाई साजो सामान की नुमाइश। यूरेनियम की अफजूदगी रोकने के लिए ईरान पर दबाव नाकाम हो चुका है, ओबामा को मिलने वाली रिपोर्ट। मगरिब अनकरीब ही अलकायदा की हिमायत की भारी कीमत चुकाएगा बशार असद। रोजनामा जमहूरी इस्लामी ने अपनी सुर्खी अमरीका और शाम में अवाम का कत्ल काबिल मजम्मत है के ज़ैल में लिखा है। खतीब जुमा तेहरान ने अमरीका के शहरों टेक्सास और बॉस्टन में होने वाले धमाकों पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि इस्लामी जमहूरियत ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, शाम और अमरीका समेत सारी दुनिया में बेगुनाहों के कत्ले आम की मजम्मत करता है और इसे इंसानियत सोज इक़दाम करार देता है। सैयद अहमद खातमी ने अमरीका के धमाकों में कई अफराद के हलाक होने पर अमरीकी हुक्काम के इजहार तशवीश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शाम में मगरिब के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों बेगुनाह अवाम के कत्ले आम पर अमरीका ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमरीका का ये दोगला रवैया साफ जाहिर करता है कि वो इंसानी हुकूक का ढोंग करके अपने मफादात हासिल करता है। रोजनामा जमहूरी इस्लामी ने शुमाली कोरिया और इसराइल के साथ मगरिब का दोहरा रवैया उन्वान के तहत एक मजमून शाया किया है जिसके अहम इक़्तिबासात पेश खिदमत हैं। प्योंगयांग के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद की गई पाबंदियों के सबब जो अमरीका और कुछ दूसरे मगरबी मुल्कों के दबाव में लगाई गई हैं, शिमाली कोरिया के अवाम को बहुत ज़्यादा मसाइब का सामना करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा अनक़रीब ही प्योंगयांग के खिलाफ मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद करने वाला है, जिससे शिमाली कोरिया को, जिसे बुश जूनियर ने सन 2004 में बुराई के महवर ममालिक की फहरिस्त में करार दिया था, बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात बर्दाश्त करने होंगे। मुल्कों का मुहासरा करके उन्हें सज़ा देना, जिसकी मिसाल दुनिया क्यूबा, इराक़ और गज़ा में देख चुकी है, एक इंसानियत मुखालिफ तरीक़ा है। अब सवाल यह है कि शिमाली कोरिया को क्यों महसूर किया जा रहा है। जवाब है कि क्योंकि वो एटमी तजर्बा कर रहा है। लेकिन यही मगरिब 400 एटमी हथियार रखने वाले इसराइल के सिलसिले में ये रवैया अख्तियार नहीं करता। वाशिंगटन और मगरिब का कहना है कि इसराइल के हथियार उसके दिफा के लिए हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि ये हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे।
اس کے جواب سے پہلے اس حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے کہ علاقے کے کسی بھی ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں، جبکہ اسرائیل کئی ممالک کی ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی سائنسدانوں پر حملے کر چکا ہے۔ بنابراین امریکہ اور مغربی ممالک ایٹمی ہتھیاروں کے سلسلے میں پوری طرح سے دوہرا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ایٹمی ہتھیار کسی ایسی حکومت کے پاس ہوں جو امریکہ اور مغرب کا اتحادی اور حلیف ہو تو پھر یہ قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اس کے برخلاف ہو تو پھر ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ پرامن مقاصد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ واشنگٹن مغربی ممالک میں جمہوریت کے سلسلے میں بھی دوہری پالیسی اختیار کرتا ہے۔ اس نے چلی میں جمہوری حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے فوجی امیر پینوشے اور اسی طرح کئی عشروں تک جنوبی افریقہ کی اپارتھائڈ حکومت کی حمایت کی ہے۔ ان سب کے باوجود اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں جمہوریت کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ ایک مختصر بریک لے کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب باری ہے پاکستانی اخبارات کی، تو چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں منتہا پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستانی اخبارات لیے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان حاضر خدمت ہے۔ اپنے آج کے جائزے کا آغاز کرتی چلوں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع اہم خبروں سے۔ مشرف گھر سے پولیس ہیڈ کوارٹرز منتقل، غداری کا مقدمہ چلایا جائے، سینٹ کی متفقہ قرارداد۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں امیدواروں کو دہشت گردوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، فاروق نائک۔ انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے تمام سوراخ بند کرنا ہوں گے، وزیر اعظم۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی شامل کرتی چلوں گی ڈرون حملوں کے حوالے سے شائع کردہ مقالے کو، جس کی مقالہ نگار ہے سارہ لیاقت اور عنوان ہے جس کا ڈرون حملے آخر کب تک۔ ناظرین، موجودہ حکومت کے جانے کے بعد ایک تسلی تو ہوئی تھی کہ کچھ اور نہیں تو کم سے کم ڈرون حملوں سے ہی ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن اتوار اور پھر بدھ کو ہونے والے حملوں اور ان میں 8 افراد کی ہلاکت نے اس قوم کو ایک مرتبہ پھر سے بتا دیا ہے کہ تاحال ہماری ان حملوں سے جان نہیں چھوٹ سکی ہے۔ ناظرین، ڈرون حملوں کے تسلسل کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دینا چاہوں گی کہ 18 جون 2004 میں پہلی دفعہ امریکہ نے ڈرون طیارے سے ہمارے قبائلی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس میں غیر سرکاری طور پر کہا جاتا ہے کہ 5 سے 8 افراد ہلاک ہوئے۔ 2005 اور 2006 میں 2 دفعہ ڈرون حملے ہوئے اور 2007 میں 4 حملے کیے گئے، جن میں مبینہ طور پر 109 لوگ مارے گئے۔ ناظرین، صرف 2008 میں 36 حملے کیے گئے، جن میں مبینہ طور پر 219 سے 344 لوگ لقمہ اجل بنے، اور 2009 میں 54 باران طیاروں کے ذریعے قبائلی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں مختلف ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 500 سے لے کر 721 تک ہلاکتیں ہوئیں۔ یہاں بتاتی چلوں کہ سال 2010 پاکستان کے لیے ڈرون حملوں کے حوالے سے انتہائی برا سال رہا ہے۔ اس میں امریکہ نے قبائلی علاقوں میں 122 ڈرون حملے کیے اور عام اندازے کے مطابق 600 سے 1028 تک لوگ ان حملوں میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تاہم ناظرین، ان حملوں میں زخمی کتنے لوگ ہوئے اس کا اندازہ بھی لگانا قریب ناممکن ہے، اور مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ 2011 میں 72 حملے کیے گئے، جن میں 366 سے 599 تک لوگ مارے گئے، اور 2012 میں 48 حملے ہوئے اور مارے جانے والوں کی تعداد 222 سے 350 تک تھی، اور سال 2013 میں ابھی تک یہ سلسلہ برقرار ہے، اور اب تک 8 حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں 47 سے 58 تک لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اور یہیں آخر میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ آئندہ اقتدار کا منصب سنبھالنے والوں کو اس حوالے سے اب کوئی واضح لائحہ عمل اپنانا ہوگا، ورنہ بے گناہوں کے خون کے دھبے ان کے دامن کو ہمیشہ داغدار ہی رکھیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتی چلوں گی روزنامہ نوائے وقت میں شائع اہم خبروں کی۔ قانون کی نظر میں سب برابر، امن و انصاف کے بغیر ریاست قائم نہیں رہ سکتی، چیف جسٹس۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے شمالی کوریا کی جانب سے مشروط مذاکرات مسترد کر دیے۔ بغداد ایئرپورٹ پر پھنسے پاکستانی زائرین کی مدد کے لیے عراقی حکام سے رابطہ۔ اور ناظرین، کچھ بات کروں گی روزنامہ نوائے وقت میں شائع اداریے کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے امن و امان کو یقینی بنانا تو حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے۔
नाज़रीन, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम से टेलीफोनिक राबिता करके उनसे इंतखाबी उम्मीदवारों की सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि वो सूबाई हुकूमतों से खुद राबिता रखें और सूबों को अमन अमान के लिए हिदायत जारी रखें। उन्होंने इस अमर पर भी जोर दिया कि इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात और अमन अमान कायम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात हरगिज़ रूनमा ना हो सकें। और मज़ीद इस वक्त आम इंतखाबात के इनेकाद में सिर्फ 21 रोज़ बाकी रह गए हैं, मगर आज भी मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक इनेकाद के मामले में शकूक व शुबहात का इजहार सामने आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क में कायम अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल है। और मज़ीद इस सूरत हाल में मुनासिब यही है कि हुकूमती इंतजामी मशीनरी यकसू होकर दहशत गर्द अनासिर के इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मंसूबों को नाकाम बनाए। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मैं शामिल करूंगी रोजनामा जंग में शाया अहम खबरों को। इंतखाबात मुलतवी कराने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे वजीर इत्तलात। राजनपुर के करीब गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी गई, पंजाब के कई शहर गैस से महरूम। अमनो अमान की सूरत हाल चैलेंज बनती जा रही है, सिक्योरिटी इंतजामात को फुल प्रूफ बनाया जाए, वजीर आज़म खोसो। और नाज़रीन, यहाँ बात करती चलूंगी मकाला निगार नजमुल हसन अता के तहरीर करदा मकाले के हवाले से, जिसका उन्वान बताती चलूं, अमरीका एशिया में तीसरी आलमी जंग चाहता है। नाज़रीन, अहम तरीन सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद 3,52,000 अफगानी फौजी और पुलिस मुल्क का नज़्म नस्क संभाल सकेगी, और क्या अमन कायम होगा या इस खत्ते को नेटो अफवाज आतिशफशां बनाकर छोड़ जाएंगी। और मजीद जिसकी सबसे ज्यादा हिद्दत पाकिस्तान में मजीद बर्बादी की सूरत में महसूस की जाएगी। और अगर इसराइल के हवाले से बात करती चलूं तो नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में इसराइल की अरसा दराज की गुंडागर्दी से अमरीका के खिलाफ जज्बात मज़ीद भड़क रहे हैं, और अंदरूने खाना अमरीका भी एशिया में तीसरी जंग चाहता है, और वो रूस और चीन की बढ़ती मुआशी और सियासी मुदाखलत के पेश नज़र न्यूक्लियर ऑप्शन पर भी सोच सकता है। एक सवाल हामिद करज़ई का यहाँ बहुत अहम था। उन्होंने पूछा कि दुनिया भर की बेहतरीन 48 ममालिक की अफवाज अफगानिस्तान में इकट्ठी हैं, कसीर रकम इस जंग में सर्व की जा रही है, तो फिर तालिबान मजबूत तर क्यों होते जा रहे हैं। यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जो आपके और मेरे भी दिमाग में है। नाज़रीन, एशिया का अमन अफगानिस्तान, इराक, कश्मीर और इसराइल से नथी है। इसराइल को अगर लगाम ना दी गई तो तीसरी आलमी जंग से बचना महाल होगा। तवानाई में मुसाबकत, आबादी का बढ़ना, माहौल की खराबी, पानी की किल्लत और फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। और मजीद अब की अगर जंग हुई तो बकौल साहिर के इंसान तो क्या इंसान की परछाइयां तक नहीं रहेंगी। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के जायजे का इख्तिताम होता है। मुंतहा काज़मी अब आपसे इजाज़त चाहेगी। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया मुंतहा आपका। नाज़रीन, अभी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे पाकिस्तानी अखबार का जायज़ा, और अब हस्बे मामूल प्रोग्राम के हिस्से में बारी है बैनुल अक़वामी मीडिया के कार्टूनों की। तो आइए मिलकर देखते हैं। बोस्टन धमाकों के जिम्मेदारों की शनाख्त, पुलिस से झड़प में एक हमला आवर हलाक। रोजनामा जामे जम ने अपनी सुर्खी ईरान ने बाज़ मगरबी ज़रा इब्लाग के दावों को मुस्तरद कर दिया के ज़ैल में लिखा है। ईरान ने कहा है कि तेहरान और IAEA के दरमियान नए दौर के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मफ़ाहिमत की रिपोर्टें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। प्रेस टीवी ने ईरानी मुज़ाकरातकार वफ़द के एक करीबी ज़रिए के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरान और IAEA के दरमियान नए दौर के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ रिपोर्टों में कोई सदाकत नहीं है। इस ज़रिए के मुताबिक इन मुज़ाकरात के सिलसिले में एक इजलास में गौर ज़रूर किया गया, ताहम इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मफ़ाहिमत की मगरबी ज़रा इब्लाग की खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। इससे कबल बाज़ मगरबी ज़रा इब्लाग की जानिब से इस तरह की रिपोर्टें पेश की जा रही थीं कि ईरान और IAEA के दरमियान मई में नए दौर के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मफ़ाहिमत हो गई है। मज़ाहिमत के महाज की फतह उन्वान के तहत रोज़नामा जामे जम ने एक मज़मून शाया किया है। पेश खिदमत है इस मज़मून के कुछ अहम इक़्तिबासात।
وینیزویلا کے صدارتی انتخابات میں نکولس مادورو نے اپنے حریف کیپریلیس کو شکست دے دی۔ انتخابات سے پہلے مختلف صبر رپورٹوں میں بھی اس بات کا اندیا دیا گیا تھا کہ وینیزویلا کے جہانی صدر ہیوگو شاویز کی جماعت کے امیدوار نکولس مادورو مغربی نواز امیدوار کیپریلیس کو شکست دے دیں گے۔ مادورو نے اپنی انتخابی مہم میں اعلان کیا تھا کہ وہ شاویز کی پالیسیوں کو جاری رکھیں گے، جبکہ کیپریلیس نے کہا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو شاویز کی پالیسیوں کو ختم کر دیں گے۔ وینیزویلا کے جہانی صدر ہیوگو شاویز 14 سال تک اقتدار میں رہے اور انہوں نے مختلف اصلاحات کے ذریعے ملک میں خصوصی شہرت پائی، جس کی عیاش کے جائزے کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جامع جم سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں سے۔ ایران کے خلاف نئی پابندیاں وضع نہ کی جائیں، امریکی کانگریس سے جان کیری کی اپیل۔ عراق میں دہشت گردانہ حملوں میں 27 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہے، ناہید انوری کا سلام قبول فرمائیے۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔